ٹھیک ہے. پھر پڑھنا ہے قل هو اللہ احد ایک مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کے پھر اپنا حصہ پہ چہرے سے شروع کرنا ہے، پھر سر پہ، پھر سامنے سے، ٹھیک ہے. پھر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لینا ہے. پھر ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر پھونک مارنی ہے، پھر اسی طرح ایک ایک مرتبہ پڑھ کے یہ مکمل کرنا ہے. اسی طرح 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بڑے فضائل ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. ٹھیک ہے. کس نے کیا تھا؟ ایک یہودی نے، اس کا نام تھا لبید بن اعصم. کیا نام تھا؟ لبید بن اعصم نامی ایک یہودی تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، جادو کیا تھا. ہاں جادو کیا تھا حضرت. تو اس نے آپ پر جادو کیا، اور جادو اس نے کیا تھا کنگھی کے دندانوں میں. کنگھی کے دندانوں میں ایک بال وغیرہ لے کے آپ کے حاصل کر کے اس کے اوپر گرہیں لگا کے پڑھ کے نا، اس نے کسی ایک گندے کنویں میں جا کے اس کو دفن کیا تھا. تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے میں آپ کو بتلایا کہ اس طرح وہاں پہ وہ چیز پڑی ہے. تو پھر یہ صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آپ پر جب دم ہوا، آپ پر جب جادو ہوا، تو دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروائی گئی کہ یہ صورت جو ہے ان کے ذریعے سے دم کریں. تو ان دونوں صورتوں کی کتنی آیات بنتی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 میرے خیال میں آیات بنتی ہیں. 11 آیات بنتی ہیں، اور 11 ہی انہوں نے گرہیں لگائی ہوئی تھی. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ جیسے جیسے آیات پڑھتے جاتے تھے، ہر آیت پر وہ گرہ کھلتی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سیرت کے اندر گروں کا تذکرہ بھی آئے گا جو گانٹھیں لگاتے ہیں جادو کرنے کے لیے. تو سورت شروع ہوتی ہے بڑے ہی جاندار انداز میں. اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، آگے پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے، نصیحت کیجئے. خطاب جس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو، اور اس میں ساری امت بھی شامل ہے. اس کے اندر ساری امت بھی شامل ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بعد مانا جس طرح ہم نے کہا تھا ساتھ، رب الفلق صبح کے رب کی. صبح کے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. پناہ کا مطلب آپ نے سمجھا تھا کہ بندہ جو ہے عاجز آدمی ہے، کمزور ہے، محتاج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بڑے بڑے اس کے سامنے دشمن ہیں، وہ ان دشمنوں سے بذات خود بچ نہیں سکتا. تو وہ اللہ رب العالمین کا سہارا لیتا ہے، اور کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی جو اس کا دشمن ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو اللہ ہی اس کے دشمن سے اس کو بچا سکتا ہے. تو بندہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کہ اے اللہ میں عاجز و بے بس ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، میں دشمنوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا سوائے تیری مدد کے، اور مجھے تیری مدد درکار ہے. تو مجھے جو ہے ان دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، بلکہ مجھے ان کے چال سے، ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. یہ سوچ کے بندہ یہ دعا پڑھے، یہ قرآن کی آیات پڑھے. برب الفلق، صبح کے رب. فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کا ترجمہ قرآن مجید، فلق کا لفظ جو ہے قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا خالق الاصباح. اللہ رب العالمین، فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑ کے اس کے اندر سے چیز نکالنا. خالق الاصباح، اللہ رات کے اندھیروں سے صبح کو چیر پھاڑ کے نکالتا ہے. ٹھیک ہے. خالق الحب والنوا، اللہ دانوں سے اور گٹھلیوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ انگوریاں اگاتا ہے، ان کو پھاڑ کے، ان کو شک کر کے درمیان سے نکالتا ہے. تو رب الفلق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین صبح کا رب ہے. قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب العالمین صبح کا رب ہے. اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہم ترجمہ آج نہیں لکھ رہے، بس زبانی اتفاق کر رہے ہیں. من شر ما خلق، من معنی سے شر ما جو خلق اس نے پیدا کیا، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. پہلے میں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، صبح کے رب کی. کس چیز سے مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو ایک جامع لفظ ہے. اب مخلوقات، اللہ کی مخلوقات میں ساری چیزیں داخل ہیں، انسان خود بھی داخل ہے. انسان اپنے شر سے اپنی پناہ، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہے. خطبہ مسنونہ جو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا،
ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے یہ کبھی کبھی اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے امارۃ بالسوء، یہ انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، برائی کرنے کو پر آمادہ کرتا ہے، راغب کرتا ہے، برائی کو خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں ہر چیز کے شر سے، اللہ کی ساری مخلوقات کے شر سے۔ تو سب سے پہلے بندے کا اپنا وجود اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ مجھے میرے شر سے محفوظ فرما، مجھے میرے شر سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ساری مخلوقات اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، وہ حاسد ہو، حاسد نہ ہو، وہ جادوگر ہو، جو بھی ہو، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عمومی بات کر کے پھر خصوصی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا شر انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جن سے خصوصی طور پہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، واو کا معنی اور، من سے، شر کا معنی شر، غاسقن اندھیرا، تاریکی۔ اذا جب وقب جب وہ چھا جائے، تو اندھیرا بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ عام بات تھی، اللہ کی ساری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی، یہاں پہ پھر کچھ مخصوص چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جن کا شر جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز اندھیرے اور تاریکی کے اندر نکلنے والی ساری چیزیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شیاطین کا رات کے وقت بڑا زور ہوتا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت جو ہے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، ٹھیک ہے، بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ رات کے وقت ہی شیاطین جو ہیں اپنے اعمال کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں، ان کی عبادات بجا لاتے ہیں، چلے وغیرہ، جادوگری ساری رات کے وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکو، چور، زانی، سارے شرابی سارے جو ہیں وہ رات کو جو ہے رنگین کرتے ہیں، اس کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی موذی جانور ہیں، درندے ہیں، وہ رات کے وقت نکلتے ہیں اپنے شکار کے لیے۔ تو اسی لیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگیں جب وہ چھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ چھا جاتی ہے تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اس کے شر سے خصوصی طور پہ پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ پھر کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کا معنی اور، شر کا معنی شر۔ نفاسات جو ہے یہ جمع ہے نفاسہ کی، نہیں سائڈ سے، نفاسات جمع ہے نفاسہ کی، مطلب کہ پھونک مارنے والی ہیں، نفس جیسے کہتے ہیں نا، نفثہ تھا کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی پھونکوں سے، پھونک مارنے والی ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ یہ تثنیہ کا عورتوں کے لیے ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر واحد ہو تو، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں الف اور تا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الف اور تا، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ مسلمات، ٹھیک ہے، مومنات، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ واحد ہے نفاسہ، یہ واحد ہے، اور نفاسات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عقد، عقد جمع ہے عقدہ کی، عقدہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گانٹھ جو ہم لگاتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے عقد۔
تو اس کا معنی ہو گیا گانٹھیں یا گرہیں. تو ترجمہ اس طرح بنا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ کون ہوتی ہیں؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جادوگری جو ہے اس کا زیادہ تر چلن جو ہے، رواج جو ہے وہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے. زیادہ تر مرد بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جادو کرنا، ٹونا کرنا، ایک دوسرے کے گھر برباد کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے جل سڑ کے اس کے اوپر اس طرح تعویذ وغیرہ کرنا، یہ عورتوں کے اندر خاص طور پہ پایا جاتا ہے. پرانے زمانے کے اندر بھی تھا اور اب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فی العقد گروہوں کے اندر اس طرح کسی چیز کے بال لے کے، جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کی کوئی چیز لے کے، اس کا لباس یا اس کے سر کے بال یا جسم کے بال لے کے اس کو مورتیوں کے اندر، گڑیا جو ہوتی ہے ہمارے ہاں ان کے اندر اسی طرح دھاگے کے ساتھ پرو کے گانٹھیں دے کے اس کے اوپر یہ جادو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جادو کے آپ نے طریقے سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح سے انہیں کوششیں کر کے، محنت کر کے جادو کرنا پڑتا ہے. تو ان میں سے جادو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ گرہیں لگا کے اس کے اوپر پھونکے مارتے ہیں، طلسم پڑھتے ہیں، دم اس کے اوپر پتہ نہیں کیا منتر پڑھ کے جو ہے وہ جادو کرتے ہیں. تو عورتیں جو ہیں ان کے اندر خاص طور پہ شامل ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کہ گروہوں کے اندر، گانٹھوں کے اندر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، واو کا معنی واو اور من سے شر، حاسد حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب حسد وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی اپنے بھائی کو کسی اللہ رب العالمین کی نعمت میں دیکھے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ یہ خوبی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اس سے چھن جانے کی تمنا کرے کہ جس طرح میں محروم ہوں اس نیکی سے، اس نعمت سے، اس کو بھی محروم کر دیا جائے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی غلطی جو ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی تھی. حسد کی وجہ سے ہوئی تھی جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. پھر اس کے بعد حابیل قابیل نے ایک دوسرے کو، جو ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، وہ بھی حسد کی بنا پر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے جو یہودیوں نے انکار کیا وہ بھی حسد کی بنا پر تھا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں. حسدا من عند انفسہم، اور حسد جو ہے ایسی خطرناک بیماری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اندر ہی اندر سے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اذا حسد، یہاں تک بات مکمل ہو جاتی تھی کہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اذا حسد کیوں کہا؟ کہ جب وہ حسد کرے، کیونکہ حسد جو ہے بندے کو اسی وقت نقصان پہنچاتا ہے کہ جب حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، اس نعمت کی آپ سے چھن جانے کی توقع کرے. ٹھیک ہے، جب وہ اس طرح اپنے دل میں خیال پالے کہ یہ نعمت جو ہے اس کے پاس کیوں ہے، اس کو اس سے چھین جانا چاہیے، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے اس چیز کو برا جاننا شروع کر دے، تو تب جو ہے دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ حسد جو ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے بڑے فساد بیان کیے ہیں. اس کی وجہ سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کی نظر ایسی لگتی ہے حسد کی وجہ سے کہ قتل تک ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے.
گھر اجڑ جاتے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کچھ بڑے بڑے گناہ بیان کیے ہیں. ایک تو یہ جادو ہے. جادو آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک گناہ ہے. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہے. کفر ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو آدمی جادوگری کے اندر پڑ جاتا ہے اس کا دین باقی نہیں رہتا. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہو، فرد کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کسی جادوگر کو قتل کر دے. ایسا نہیں ہے. اس پر مقدمہ چلایا جائے گا اسلامی عدالت میں، اور پھر اس پر اس کا ثابت جب ہو جائے جرم اس کا، تو حاکم وقت کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. اس کا اب دنیا میں رہنا درست نہیں. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی جادوگروں کو قتل کیا تھا. حضرت عمر سے ثابت ہے، اسی طرح دیگر خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ انہوں نے جادوگروں کا سر قلم کیا تھا. کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا کام ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد اس کا دنیا پر رہنا محال ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. آپ سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھیں جس کے اندر ہاروت اور ماروت فرشتے کا تذکرہ ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. کوئی بھی اس کے پاس، اللہ نے ان دو فرشتوں کو آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا. لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے. وہ کسی کو بھی سکھانے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم بطور آزمائش کے بھیجا گئے ہیں، جادو نہ سیکھو، یہ کفریہ کام ہے. یہ کفریہ کام ہے. بندے کا دین برقرار نہیں رہتا، بندہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 اعمال بیان کیے کہ جو انسان کی نیکیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ بھی قاضی نے آپ نے کہا کہ بالکل اس نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ان میں سے پہلا عمل آپ نے فرمایا کہ السحر. جادو جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اب ہمارے اندر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، یہ چیز پائی جاتی ہے. لوگ پیروں کے پاس، اس طرح کے فراڈیوں کے پاس جا کے لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کراتے ہیں. حسد کی بنا پر کسی کا گھر اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. عورتوں کے اندر خاص طور پہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے کہا جا سکتا ہے جس کے اندر یہ بیماری کھلے عام پائی جاتی ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو کر. ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 2 بڑے بڑے گناہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے. تو اس کا ترجمہ ہم دوبارہ دہراتے ہیں. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی. میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اب اس کے اندر بعض والی ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن ان کا خصوصی تذکرہ ان کی اہمیت کی بنا پر کیا ہے، ان کی خطرناکی کی وجہ پر کیا ہے کہ یہ ان سب میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہ چیزیں ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب. اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اور آپ نے سنا کہ اندھیرے کے اندر کس طرح فساد برپاد کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے مراد کے وقت ہی پھوٹتے ہیں. ہر طرح کی بیماری جو ہے اس کی ابتدا رات ہی سے ہوتی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. اسی لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہر طرح کے شر کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اللہ سے بندہ پناہ مانگے. ومن شر نفاثات فی العقد. اور گروہوں کے اندر، گانٹھوں کے اندر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ و مأمون رکھے. یہ صبح و شام پڑھنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے. ایک عالم کی بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو نظر لگ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں، آپ پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ بندے کو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ وہ صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا. اگر وہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہوتا تو یہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا. صبح و شام کے اذکار جب آپ نے ان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا رہتا تو کوئی بیماری، کوئی اس طرح کا شر جو ہے اس پر حملہ آور نہ ہو سکتا. کیونکہ اس نے پناہ ایسے رب کی مانگی ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے،
جو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام پڑھا کریں۔ نمازوں کے اندر جب پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی عبادات کے اندر لذت پیدا کرے گا، چاشنی پیدا کرے گا، اور آپ کو اس کا بڑا مزہ آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔